بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اپنے حد کے کچھ نمائندہ سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات کے اوپر پیدا ہونے والے سوالات کو ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب، بہت شکریہ امانت صاحب آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کریں گے جناب شارق رسول صاحب۔ شارق بہت شکریہ، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کو ایڈریس ضرور آج کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے سورہ کہف پہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ کہف کو تعارفی طور پہ دیکھا تھا۔ میں امانت صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو گزشتہ پروگرام میں جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی وہاں سے اپنی بات کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی پہلی 8 آیات، ان میں تمہیدی طور پر قرآن مجید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک پریشانی تھی یا ایک غم تھا، اس حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ معاد، یعنی معاد سے مراد یہ ہے کہ آخرت، اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 8 آیات میں گفتگو فرمائی ہے۔ آغاز سورۃ الکہف کا اس طرح ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ ایک تو اس کتاب میں کوئی عوج نہیں ہے، یعنی عوج سے مراد ٹیڑھا پن جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن عربی غیر ذی عوج، کہ یہ قرآن جو عربی ہے اس میں کوئی لفظی اور معنوی کوئی عیب اور کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں ہے، یعنی یہ عوج اس سے یہ مراد ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی جو خامی ہے، کجی ہے، قرآن پاک اس سے مبرہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ قرآن ایک تو عوج نہیں اور دوسرا قیم ہے۔ قیم سے مراد یہ ہے کہ یہ خود بھی قائم ہے اور یہ دوسرے کو بھی قائم کرتا ہے، یعنی مضبوطی دیتا ہے، اس کا راستہ درست ہے، صحیح ہے۔ جیسے مفسرین کرام نے کہا کہ ثابتاً و مقوماً، کہ ثابت ہے اور قائم کرنے والا ہے، لامور معاشہم و معادہم، یعنی وہ معاملات جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں اور وہ معاملات کے جو معاد یعنی آخرت سے متعلق ہیں، ان معاملات کے حوالے سے قرآن پاک ایک پختہ رائے قائم کرتا ہے اور سیدھا راستہ انسانیت کو دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے، اور اس فرمان کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تبلیغ میں، اس دعوت میں یا لوگوں تک پیغام پہنچانے میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ایمان نہ لانے والوں کی ہوس ہے، دنیا سے محبت ہے اور تعصب ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے اس صاف ستھرے پیغام کو بھی سن نہیں رہے۔ اب ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پاک طینت انسان، ایک اچھا انسان کس طریقے سے انسانیت کا بھلا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ جو ایمان نہیں لاتے، تو آپ افسوس میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے؟ ایک اور مقام پر بھی اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ کیا آپ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، کیوں؟ اللہ یکون مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات جو بنیادی بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ اب قرآن پاک نے اس کو مختلف انداز میں اور مختلف اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سورۃ الانعام میں فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْہِمْ حَفِیظًا،
کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور آگے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ان لوگوں پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی حفیظ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، کہ ہم نے آپ کو ان پر جبار نہیں بنایا، یعنی جبر کرنے والا۔ اور اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں فرمایا کہ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور آپ ان پر مسیطر نہیں ہے۔ یعنی مسیطر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مسلط کر دیا جائے، جو نگرانی کرنے والا ہو، لوگوں کے احوال کی خبر رکھے اور ان کے اعمال کو لکھتا رہے، اس کو عربی زبان میں مسیطر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ یہ بات فرمائی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں تک واضح طور پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میری بس اتنی ذمہ داری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی میری استطاعت ہے میں اتنی تمہاری اصلاح کروں۔ یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اور جو یہ توفیق ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو دی جاتی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر ہی توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا تعارف بھی قرآن پاک کرواتا ہے ان کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے، اور جو ان کی مسائی جمیلہ ہیں دین کے حوالے سے، وہ جب اس کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک، لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ آپ حفیظ نہیں ہیں، قرآن نے واضح طور پر کہا کہ آپ وکیل نہیں ہیں، قرآن پاک نے واضح طور پر کہا کہ آپ مسیطر نہیں ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ تو کہا کہ آپ مذکر ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنے والا ہے، آپ بن کر آئے ہیں، آپ جبار نہیں ہیں۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کا جو مقصد ہے اور فریضہ ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ جی ہمارے صاحب، اچھا اسی سے متعلق ایک سوال ہے میرے پاس۔ آپ جو 6 آیات ہیں، 6 نمبر بلکہ آیت ہے جو، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو پیغام پہنچانے کے لیے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ آپ ان کے بارے میں اس طریقے سے فکر مند ہوتے۔ بالکل۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جبار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف مذکر ہیں، آپ بات بتانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب ہم تاریخ اسلام پہ روشنی ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ سلاطین، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے زبردستی اسلام کا جو قلعہ ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنگیں ہم دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مان لیا یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہلاکت کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں بعد کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، اس کے بعد کی بھی بڑی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے خطے کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس طرح کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو مخاطب کر رہا ہے وہ اور بات ہے، عمل جو مسلمانوں کا ہے، مسلمان سلاطین کا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے، مطلب کون سی بات جو ہے نا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام سے یہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ صحیح۔ ان کی زندگیاں بالکل ایسے کہ جیسے قرآن پاک نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو میں نے بتایا ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو حوالہ ہے قرآن، اور پھر اس کے ساتھ پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہے۔ باقی جو آنے والے زمانے ہوتے ہیں، سلاطین ہیں، ملوک ہیں، آپ انسانی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یعنی اس میں آپ کبھی بھی مذہب کو، جو اس کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے کردار کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، لوگ نافرمان بھی ہوتے ہیں، اب بھی مسلمان جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اسلام ہمیں کتنا نظر آتا ہے، وہ ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مذہب کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، ایک تو جذباتی
حوالے سے وابستگی ہوتی ہے. دوسری جو وابستگی ہوتی ہے نا وہ افسانوی طرز کی وابستگی ہوتی ہے کہ جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگ چلے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو جب ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ان کے حوالے سے بیان کیا گیا، اس سے لوگوں کی صرف ایک جذباتی وابستگی، ایک تعلق افسانوی ان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. لیکن عملی حوالے سے لوگ جب دیکھیں تو وہ بالکل بات اس کے برعکس نظر آتی ہے. یعنی ہمارے لیے جو حجت ہے، ہم نے تو اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے کہ ہمارے لیے حجت قرآن ہے اور پھر سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی اس کی روشنی میں ہم نے سب کو پرکھنا ہے. ہمارے پاس یہ معیار ہے. اگر کوئی اقلیتوں پر جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملوکیت کے زمانے میں، بادشاہت کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کی تائید اور اس کی تصدیق کوئی بھی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے، لیکن ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد بتائیں. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امانا صاحب، گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر بنا کے بھیجا اور اس کے اوپر ہمارا جو ایک رویہ ہے وہ اور طرح کا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اسی سے متعلق سوال کہ کیا کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی حکمران ہے، وہ کوئی جو ہے نا وہ سلطنت کا بادشاہ ہے اور وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اسلامی حکومت کو، کہ وہ کسی کے اوپر جبر کرے اور اس بنیاد پہ اپنی حکومت قائم کرے یا اس بنیاد پہ اپنا پیغام آگے تک پہنچائے کہ چونکہ میں بادشاہ ہوں اور چونکہ یہ حق ہے تو اس لیے آپ کو ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اجتماعی جو معاملات اور امور ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ایک ہماری رہنمائی کی ہے. وہ ہے کہ وشاورہم فی الامر. صحیح ہے کہ جو معاملات ہیں وہ باہمی مشورے کے ساتھ، وامرہم شورا بینہم، قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ باہمی مشورے کے ساتھ ہی معاملات کو حل کیا جائے. ایک بات یہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جسے جبر کہہ رہے ہیں، آپ اس کو یوں کہیے کہ ایک قوانین کی بھی صورت ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج کیے جاتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر اگر یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے گرین لائٹ پر تو آپ نے نکلنا ہے، جانا ہے، اور جب ریڈ ہو جائے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اب کوئی اس کو یوں سمجھے کہ یہ جبر ہے کہ ہمیں ریڈ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور گرین پر ہمیں کہتے ہیں جی چلے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو جبر نہیں کہا جائے گا. ایک مجموعی طور پر جو معاشرے کا نظم قائم کیا جاتا ہے کہ جو سب کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، جس کو فقہاء نے بھی مصلحت کا لفظ استعمال کیا یا مفاد عامہ آپ اس کو کہہ لیجئے، تو وہ جو قوانین ہوتے ہیں ان کو ہم جبر نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ جو اجتماعی، جسے ایک کونسنسس ہم جس کو کہتے ہیں، ایک اجماع ہوتا ہے یا ایک متفقہ رائے جو ہوتی ہے، اس پر ہمیشہ فوکس کیا جانا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر اسمبلی موجود ہے، قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قانون بنتا ہے. اس قانون کی روشنی میں پھر عدلیہ بھی فیصلے کرتی ہے اور اسی طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن کسی فرد واحد کو یہ اختیار ہے؟ بالکل فرد واحد کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ اگر ایسی کوئی صورت ہے، دیکھیے جب ہم فرد واحد بھی کہتے ہیں نا تو وہ فرد واحد پھر بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کو اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تو ہے خلافت کی صورت کے بھئی وامرہم شورا بینہم، یا جمہوریت کا نام آپ اس کو دے لیجئے. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی اقتدار پر ویسے آ کر قابض ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کی ایک ٹیم یا لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے سے وہ مشورہ کر کے ایک نظام کو چلاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے، لیکن جو بہترین طریقہ ہے جو قرآن پاک نے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر خلافت کا جو ہم دیکھتے ہیں چاروں خلفاء کا، وہ لوگوں کی رائے سے یا خاص کمیٹی کے مشورے سے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتخاب ہوتا ہے. تو جس میں مشورہ جو ہے، رائے جو ہے، یہ سب سے اہم ہے اور اسی کی ویلیو ہے، اسی کی بنیاد پر آگے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اسلامی تاریخ پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ مجبوری میں قبول تو ایسے شخص کی حکومت کو یا اقتدار کو کر لیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اس مجبوری میں یا اس حکمت کے ساتھ قبول کر لیا گیا کہ اگر اس کو چیلنج کیا جائے یا خروج کیا جائے یا اس کو بغاوت کی جائے تو اس سے مزید خون خرابے کا یا فساد کا ڈر ہے، تو اس حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی گئی. لیکن جس طریقے سے لیجیٹیمائز ایک اقتدار ہوتا ہے قانونی طور پر
اور اخلاقی طور پر اور اس مذہبی طور پر اس کو کبھی اس بنیاد پر تسلیم نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. اور ہمیں اس طرح کے ایگزامپلز بھی ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھڑے بھی ہوئے ہیں اس طریقے سے. بالکل بالکل. اچھا دوسرا سوال آپ کی جو آپ نے گفتگو کی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان رہتا ہے اور اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے اور پھر رزلٹ, اور یہ چیزیں ہم سنتے ہیں. اس کو بہت غلط انداز میں ہمارے ہاں بھی, میں تو اس کو غلط انداز میں ہی کہوں گا کہ بیان کیا جاتا ہے یا ایڈریس کیا جاتا ہے, اور پھر دنیا کی مذمت میں ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک لے مین اگر وہ سنیں تو وہ کہے کہ یار مجھے آج شاید میں ہر چیز چھوڑ دوں. لگژری لائف, ایک شخص کے پاس لگژری لائف ہے, اس کے پاس خدا نے اس کو پیسہ دیا ہوا ہے یا اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو وہ کیوں نہ استعمال کرے. لیکن ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں, ہمارے ہاں کامیابی کا استعارہ بہت تنگ رہنا یا بہت ایک لو طبقے کے اندر رہنا, اس کو کامیابی کا استعارہ جو ہے نا کہا جاتا ہے. یعنی اس کو برگزیدہ ہونا سمجھا جاتا ہے, اس کو برگزیدہ ہونا سمجھا جاتا ہے. تو یہ رویہ جو ہے کہ, اور پھر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے تو کیوں دل لگانا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اس پہ نعتیں بھی ہیں, قوالیاں بھی ہیں. تو یہ پورا ایک جو سینیریو بنایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مسکنسیپشن ہے, اس میں کوئی امیر ہے یا کوئی کسی بھی سطح کا کوئی شخص ہے, وہ ہے امتحان میں ہی. ٹھیک ہے, اپنے اپنے لیول پہ, اپنے اپنے لیول پہ ہر شخص, یعنی حکمران ہے تو وہ اپنی سطح پہ امتحان میں ہے, عوام ہے تو وہ اپنی سطح پر امتحان میں ہے, استاد ہے, طالب علم ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر, کوئی شخص کسی بھی لیول پہ ہے, کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے, وہ اسی جگہ پر امتحان میں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا سے امتحان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آپ علیہ السلام کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہی ہے. بالکل صحیح. آپ اس میں دیکھیے دنیا پہلے اور آخرت بیان میں ہے, بعد میں ولا تنس نصیبک من الدنیا, خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا سے اپنے حصے کو لینا مت بھول. یہ بھی قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. تو لیکن اصل جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بارے میں عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے, اصل میں قرآن اس کی مذمت کرتا ہے. یعنی اس میں پھر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی دنیا ہے, بس اسی میں کھا پی لو, وقت گزار لو, یاشی کر لو, اور اس کے بعد کوئی اور کچھ دنیا نہیں ہے اور کوئی جواب دہی نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ جو دنیا ہے نا, اس کا اصل قرآن پاک اس کی مذمت کرتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کا مقابل آخرت کو ہم نے یا دین کو اس کے مقابل ہم نے کیوں کھڑا کر دیا, جبکہ دین جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دنیا کا جو مقابل ہے وہ تو آخرت ہے, یعنی یہ آپ قریب ہے. یعنی دنیا کا مطلب یہی ہے نا کہ جس جہان میں آپ رہ رہے ہیں یہ وہ جہان ہے, یہ وہ زندگی آپ کی. آخرت کا مطلب جو آنے والی زندگی ہے وہ آخرت ہے. تو دنیا اور آخرت کا یہ مقابلہ ہے. لیکن دین اور دنیا کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی آپ نے دین ہی کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو اس طرح کے خیالات اور نظریات پیدا ہوتے ہیں یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے, اور پھر ان میں غلو بہت زیادہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے دنیا کو ترک کرنا خیال سمجھا کہ یہ دین ہے, دنیا کو چھوڑ دینا یا بڑے بڑے عہدوں پر نہ پہنچنا, یا پھر یہ کہ مال دولت کمانا, یہ سب کچھ خیال کر لیا کہ یہ دنیا ہے, اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے پھر یہ دین ہے. قرآن پاک میں ایک آیت اس طرح کا ہمیں ایک آیت بھی نہیں ملتی کہ جو اس نظریے کو اور اس خیال کو سپورٹ کرتی ہو. اچھا. تو یہ مطلب ہمارے ہاں ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں, اور ہم نے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, دنیا کے مقابلے میں اس کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. اچھا ایک اور چیز انہی آیات کے اندر ہی بیان کی گئی کہ زینت کا جہاں پہ ذکر کیا گیا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ شاید اس پہ مزید گفتگو بھی جو ہے نا وہ میں آپ کو ضرور گزارش کروں گا کہ کریں کہ زینت کا کیا مطلب ہے جس کو قرآن میں ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز زینت ہمارے لیے نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ نقصان دہ چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ درندے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی مہلک بیماریاں ہیں, مہلک جانور ہیں, موذی جانور ہیں, تو وہ زینت کے اندر تو نہیں آتے. لیکن وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو زینت بنا کے تمہارے لیے پیش کیا ہے. تو اس کو ضرور ایڈریس کیجیے گا کہ واقعی یہ چیزیں زینت ہیں. دیکھیے قرآن پاک نے جو زینت کا لفظ ہے, یعنی اس سے مراد یہ ہے نا کہ انسان خواہش رکھتا ہے, انسان کی چاہت ہے, انسان کی لپک اس طرف ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میرے بناؤ سنگھار کا ذریعہ ہے, میری شخصیت کا, میرے رہن سہن کا,
اور اس سے اس کو ایک تسکین اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کو اس پہلو سے بیان کیا، جیسے سورۃ آل عمران میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب کچھ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان کا ایک لیول، ایک سطح، ایک سٹیٹس جس سے انسان کا بنتا ہے، اور انسان کا رجحان اور انسان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے انسان کی فطرت کو نگیٹ نہیں کیا، انسان کی جبلت کو نگیٹ نہیں کیا، انسان کی چاہت کو نگیٹ نہیں کیا، لیکن انسان کو راغب اس طرف انسان کو راغب کیا ہے کہ جو خدا کے پاس ہے وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو تم چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہتھ کار ول تو دل یار ول، اصل معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو کبھی خدا کی یاد سے غافل نہ کرو۔ دیکھیں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں لیکن خدا کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں لیکن وہ مصلی پر بیٹھے ہوتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اصل جو ڈیمانڈ اور تقاضا ایک بندے سے ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھے، دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، حسن و جمال، اس سے استفادہ کرے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارے۔ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک حدیث چاہوں گا کہ اس پر میں بیان کروں۔ اس بریک کے بعد وہ ضرور اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے جو ہے نا ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث آپ بیان کرنے لگے۔ جی، میں اصل یہ اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اس پس منظر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکبر کے بارے میں آپ نے صحابہ کو خبردار کیا کہ تکبر جس کے دل میں ہوگا ذرہ برابر بھی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پریشان ہو گئے صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اب معلوم نہیں تکبر کی تعریف کیا بنے گی۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو اس حد تک پسند ہے کہ میں اپنے جو میرے جوتے کے تسمے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوں۔ بالکل صحیح ہے، یعنی اس حد تک میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے پھر تکبر کی جو تشریح فرمائی وہ ایک تو یہ کہ حق کے خلاف کھڑے ہو جانا، یعنی ایک بات حق ہے، سچ ہے، اس پر اس کے خلاف یعنی حق کا انکار کر دینا، اس کی مخالفت کرنا۔ دوسرا آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے جو یعنی انسان ہیں اپنے جیسے ان کو حقیر خیال کرنا، آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ یعنی دو باتوں کو بیان کر دیا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی زینت ایک طرف ہو گئی نا، کوئی خوبصورت گھوڑے رکھتا ہے، خوبصورت گاڑی رکھتا ہے، کوئی گھر رکھتا ہے، سونا چاندی رکھتا ہے، اپنے آپ کو سنوار بنا کر اپنے آپ کو رکھتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر انسان اللہ کے حق کو بھول جائے، ان چیزوں کی بنیاد پر انسان دوسروں کو حقیق سمجھنے لگ جائے۔ خود اگر اچھی گاڑی پر ہے تو وہ جو چلنے والے ہیں ان کو وہ سمجھے کہ یہ کیڑے مکوڑے، تو اصل میں یہ تکبر ہے کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، بہت شکریہ امان صاحب۔ شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو امان صاحب سے جو ہے نا وہ ان سوالات کو پوچھیے گا۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے، اور آپ کی گفتگو بھی کافی اچھی رہی، اور آپ کی گفتگو سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اسلام میں کافی سارے مسائل کے حل موجود ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام میں کافی سارے مسائل کے حل موجود ہیں۔ لیکن جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو مجھے ایک شک سا پیدا ہوتا ہے میرے دماغ میں کہ کیونکہ اسلام کو ہم بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں سارے مسائل کے حل موجود ہیں، لیکن جس دور میں اسلام آیا وہ آج کے دور سے بہت مختلف تھا، اور اس دور کے مسائل بھی بہت مختلف تھے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ آج بھی یعنی کہ ریلیونٹ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اکثر طور پر نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، اور اس پر ہماری بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی کچھ تعلیمات، احکام اور نصوص جن کو ہم کہتے ہیں وہ پرماننٹ ہیں، جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اسلام میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ کا تمدن، آپ کا معاشرت تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے پھر انسان کو تفحص کی، غور و فکر کی، تدبر کی، تفکر کی پھر تعلیم دی گئی ہے۔ اور جو چیزیں ہمارے لیے حکم ہیں، احکام ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ کچھ چیزیں عقائد سے متعلق ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جن کا تعلق معاملات کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اصل جو بنیادی بات ہے نا، وہ جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ ہے عدل اور انصاف۔ یعنی اپنی زندگی میں مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، یعنی عدل پر تم قائم ہو جاؤ۔ قرآن پاک جو احکام ہمیں بتاتا ہے اور جو حکم دیتا ہے کہ بھئی یہ تم نے ہر صورت میں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم مکلف ہو، تم مسلمان ہو، تم نے اپنے آپ کو خدا کی فرمانبرداری اور تابعداری میں خود کو دیا ہے، تو اب تم پر یہ احکام لازم ہے۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے جو پرماننٹ ہے۔ باقی بہت سے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، معیشت کے ساتھ ہے، آپ کے تمدن کے ساتھ ہے، وقت بدلنے اور زمانے کے ساتھ ہے، تو اس میں پھر بہت وسیع میدان ہے کہ جس میں پھر علماء نے، فقہاء نے اجتہاد کیا اور اپنے دور کے جو سوالات ہیں، اعتراضات ہیں اور مسائل ہیں، ان سوالات اور ان مسائل کو پھر انہوں نے حل بھی کیا۔ تو یہ جو ایک ہمارے ہاں تاثر پایا جاتا ہے نا کہ بھئی اسلام ہر مسئلے کا حل ہمیں بتاتا ہے، دیکھیے قرآن پاک نے جب اس طرح بات کی ہے تو قرآن پاک نے تفصیل کل شے جب کہا کہ ہر شے کی تفصیل یہ قرآن پاک نے جب کہا تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور باقی بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کا تعلق انسان پر خود اللہ نے انسان کو عقل جیسی دولت اللہ نے انسان کو دی ہے، عطا کی ہے، تو واضح بات ہے کہ اسی عقل کی بنیاد پر وہ دوسرے جانوروں سے، دوسری مخلوقات سے بھی جدا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی عقل کے ساتھ چل کر اپنی زندگی کے بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی عقیدے کی بات کی کہ عقیدے کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن میں نے معاشرتی مسائل کی بات کی۔ مثال کے طور پر جب اسلام آیا تو یعنی کہ اللہ نے جب عورت کے پردے کا حکم دیا تو وہ معاشرہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کافی یعنی کہ عورتوں کے لحاظ سے کافی وہ غیر محفوظ تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو کافی ساری ایسے یعنی کہ یورپین سوسائٹی کو ہم دیکھ لیں، وہاں پر عورتوں کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ تو کیا وہاں پر بھی یعنی کہ جو خدائی قوانین ہیں یعنی کہ ڈیوائن لاز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، تو کیا وہاں پر بھی وہ ریلیونٹ ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام انہی پر ہی ہوں گے جو اس کو مانیں گے، بالکل صحیح، جو تسلیم کریں گے انہی پر ہی۔ اجتماعی زندگی میں جب ایک مسلمان جس جگہ پر، جس خطے پہ، جس ریاست میں اکٹھے رہتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہاں پر ہی اسلامی احکام کی بات کی جائے گی۔ تو جہاں تک پردے کی بات ہے اس پر ہم کسی وقت تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، یہ اجنبی الفاظ ہیں، پردہ اور حجاب اور نقاب، جو ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس انداز سے اس کو بیان بھی نہیں کیا۔ عرب کے معاشرے میں جو ایک صورت تھی، یعنی دو تین حوالوں سے، ایک تو یہ تھا کہ نسوانی حسن کو دکھانے کا رجحان تھا، یعنی عرب کے زمانہ جاہلیت میں اس کو قرآن پاک نے کہا کہ عورت اس طرح کا لباس پہنے کہ جس سے اس کا سینہ چھپ جائے اور اس طریقے سے وہ کپڑے کو لے۔ ایک تو یہ بات قرآن بیان کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرنا، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، تو اس سے قرآن پاک نے سورۃ النور میں اس کو بیان کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے پازیب کی آواز ہے یا زیورات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ بھئی اپنے آپ کو کور کر لو۔ اچھا، پھر تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے مدینہ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو منافقین تھے، وہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے، وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، ان کو ستاتے اور تنگ کرتے تھے، ان کے لیے پھر سزاؤں کو بیان کیا گیا۔ تو اسلامی احکام اسی معاشرے میں ہوں گے جہاں پر مسلمان ہوں گے، جو اللہ کے حکم کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، انہی پر ہی اس کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن جس انداز سے ہم جو بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے مختلف جو معاشرت ہے اور مختلف ماحول جہاں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ اصل میں اس کے اثرات ہیں کہ جو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام یہ کہتا ہے۔ تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق پھر اپنے زمانے سے، اپنے حالات سے ہے کہ جو مختلف صورتیں جس سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے پھر
بات آگے بڑھتی رہتی ہے. صحیح. اچھا شارق، یہاں پہ ہم ایک جو ہے نا وہ بریک لیں گے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز. میرے پاس بھی ایک سوال ہے، وہ میں اسی سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا مولانا صاحب، ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس سے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے، آسان کر کے اگر اس کو میں جو مجھے سمجھ آیا کہ ایک قانون بنا ہے جو معاشرت ایک خاص معاشرت میں تھا، ایک خاص فہم کے اندر اس قانون کو بنایا گیا، اس چیز کو لوگوں تک بتایا گیا. جب معاشرت چینج ہوئی، تمدن چینج ہوا، تو اس کے بعد پھر جو نئے مسائل پیدا ہوئے، اسی سے ریلیٹڈ نئی چیزیں آئیں، تو پھر اس کو پھر چینج کر کے تو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا. اسی طرح یہ نہیں، اس کی کوئی مثال آپ دیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید نے ابھی جیسے شارق نے بات کی پردے کے حوالے سے. جی بالکل، میں اسی سے متعلق کہوں گا. جیسے ایک معاشرت ہے، اس میں پردے کا خاص طور پہ لوگ بتایا گیا، اسکالرز نے، علماء نے، کہ اس طرح سے ہمیں ڈریس اپ ہونا چاہیے، اس طرح سے چیزوں کو لینا چاہیے. لیکن جیسے معاشرت چینج ہوئی، جیسے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو اور چیزیں ہیں، جیسے ہی ہم ٹریول کرتے ہیں کسی یورپین کنٹریز میں تو اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر اسکالرز اور طرح سے چیزیں بتاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے معاشرت چینج ہوئی ہے، تمدن چینج ہوا ہے، ویسے ہی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. دیکھیے، پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود فقہا میں بھی اختلاف ہے، یعنی چہرے کے پردے کے حوالے سے. اور اکثر جو فقہا ہیں ان کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو سوال ہے وہ عورت کا اس کے لباس کا سوال ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، اور پروقار ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے، اور ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس سے پوری ایک انسان کی جو پوشیدگی ہے وہ ہونی چاہیے. یہ تقاضا ہے بنیادی طور پر. فقہا نے بھی اس مسئلے میں اختلاف کیا، اور وہ بالکل آپ کی بات اس حوالے سے درست ہے کہ جیسے معاشرت بدلی، ماحول بدلا، تو وہاں پر جو طریقہ تھا لباس کا یا پردے کا وہ بھی ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر آپ آج یہاں کے معاشرے کو دیکھیں اور آپ تھوڑا سا دیہی علاقوں میں چلے جائیے یا آپ دوسرے صوبوں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بالکل مختلف صورتحال ہوگی. اصل جو بات قرآن پاک جس چیز کو فوکس کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک نے کہا کہ نظروں کا جھکاؤ، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ دوسرے کا جائزہ لینا، دوسرے کو دیکھنا، تاڑنا جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی ممانعت ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ فروج کی حفاظت کا قرآن پاک نے عفت کی حفاظت کا ذکر کر دیا مرد اور عورت کے لیے. عورت کے لیے خاص طور پر ایک علیحدہ حکم اس لیے بیان کر دیا کہ وہاں پر جو ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا، ایک طریقہ تھا، یا وہ جو ایک اس وقت صورتحال جو معروضی حالات تھے وہ ایسے تھے کہ جن میں خواتین کو خاص طور پر اس حوالے سے آگاہ کرنا مقصود تھا. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر آج ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے کہ جہاں پر اوباش لوگ ہیں اور بدماش لوگ ہیں، جہاں پر کوئی گلی کوچے میں عورت نکلتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو واضح بات ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال سے آپ اپنے لباس کا خیال کریں، پورے اہتمام کے ساتھ آپ گھر سے نکلا کریں. نکلنے پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں صحیح کہ تاکہ کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی شارق. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ فقہا کا اختلاف ہے پردے کے مسئلے کے اوپر، تو یعنی کہ پردے کی بات اگر قرآن میں کی گئی ہے یا اللہ نے احکام جاری کیے ہیں تو واضح طور پر یہ بھی بتایا ہوگا کہ پردہ کس طرح کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے جو بات کی کہ وہ واضح کرنا مقصود ہے کہ کیا ہے پردے سے مراد، تو فقہا میں پھر کیوں اختلاف ہے ابھی تک؟ دیکھیے، قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کی تشریح میں اور ان کی تفسیر میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ پر پھر علماء کا، فقہا کا اور مفسرین کا اختلاف ہوا، یعنی ان الفاظ کو سمجھنے میں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ فقہا پھر حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرہ. پھر فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی انسان کا چہرہ ہی تو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا راغب ہوتا ہے یا دیکھتا ہے، تو یہ بھی ایک دلیل اس حوالے سے لائی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو پردے کے حق میں ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھئی حالات جو ہیں وہ اب بہت بدل گئے. یعنی وہ زمانہ تھا کہ وہ صحابہ کا زمانہ رسالت تھا اور تابعین کا زمانہ تھا، تو اب وقت اور حالات بالکل بدل گئے، تو لہٰذا عورت کو
چہرہ چھپانا چاہیے. تو دلیل جو ان سی ہے وہ پھر اپنے حالات اور اپنے زمانے کے حساب سے وہ بیان کرتے ہیں. نہیں, جب اگر میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اگر واضح احکام دے دی گئے ہیں تو پھر کیوں ابھی تک اختلاف ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں تشریح کرنے والے؟ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے ہم کیوں نہیں مان رہے؟ پھر دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہوگی قرآن وہاں پر آپ کو حکم دے گا. صحیح. جہاں پہ کوئی کردار، کوئی اخلاق اور معاشرے میں جو ایک بے راہ روی کا سامان پیدا ہوتا ہے قرآن پاک اس پر آپ کو ایک حکم دیتا ہے، ایک اصولی بات بیان کرتا ہے. باقی جو لباس کے معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ بھئی، لیکن جہاں پر اخلاقی قدر کو نقصان پہنچے گا وہاں پر اسلام آپ سے کہے گا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. لیکن جو ظاہر ہے انسان کا وہ انسان کی اپنی معاشرت پر، تہذیب پر اور انسان کے کلچر پر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کس طریقہ کا لباس پہنتا ہے، کس طریقے سے اس کا اہتمام کرتا ہے، وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے. اچھا, یہاں سے مجھے کچھ دو کانٹرڈکشنز مجھے نظر آ رہی ہیں. جی جی. اور وہ میں اگلے سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے بات کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اجتہاد کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے قوانین کو اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنی ضروریات کے حساب سے. لیکن پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ڈیوائن لاز موجود ہیں، خدائی قوانین ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کیسے طے کریں گے کہ کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس کے لیے بڑی ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت ہے. یعنی جیسے میں نے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جیسے ہم عقیدے کا معاملہ ہے، جیسے عبادات کا معاملہ ہے، جیسے معاملات اور اخلاقیات کا معاملہ ہے، یعنی وہ چیزیں ڈیسائیڈ کر دی گئیں جو قیامت تک کے لیے جن میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے انسان کا انسان سے تعلق کا معاملہ ہے کہ وہاں پر دوست ہیں، ہمسایہ ہے، والدین ہیں، اولاد ہے اور دوسرے رشتہ دار ہیں. اب ان تعلقات میں تو کسی طرح کی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی. یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ادب اور احترام کا معاملہ ہے وہ رکھنا چاہیے، دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے، عدل و انصاف سے ہمیں پیش آنا چاہیے. یہ کچھ ایسی پرماننٹ ویلیوز ہیں کہ جن پر کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے وہ 5 وقت ہی رہے گی، اس میں وہ 3 وقت نہیں ہو سکتی، 2 وقت نہیں ہو سکتی، وہ 5 کی 5 ہے، وہ قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، روزہ ہے، ان چیزوں میں کیا تبدیلی کی جا سکتی؟ یہ وہ نصوص اور احکام ہیں کہ جو ہرگز آپ کے زمانے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کی تہذیب سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کے وقت کے ساتھ تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کے تمدن سے تبدیلی نہیں ہوتی. باقی معاملات ایسے ہیں کہ ان پر انسان کو کلی اختیار ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے. اجتہاد کا تعلق اصل میں نصوص کے ساتھ نہیں ہے، احکام کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, وہ علیحدہ دائرہ ہے اس کا اجتہاد کا کہ جس میں فقہاء نے، علماء نے، ہمارے سب نے اجتہاد کیا. وہ ایک علیحدہ دائرہ کار ہو جاتا ہے کہ جن مسائل میں اللہ نے، قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہمیں نہیں بتایا، تو ان میں پھر ہم آزاد ہوتے ہیں کہ ہم اپنی معاشرت، اپنے حالات اور اپنے ماحول کے مطابق پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس پر کیا قدم اٹھائیں. اچھا, آپ نے ابھی، اب میرا آخری سوال ہے، مجھے اجازت دو. تو یعنی کہ آپ نے ابھی بات کی کہ عقائد ہوتے ہیں وہ چینج نہیں کیے جا سکتے، وہ یعنی کہ قیامت تک طے شدہ ہیں. تو جیسے کہ کچھ باتیں جو چینج نہیں کی جا سکتی، جیسے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، اور آج بھی ہمارے یہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں اور انہی پر زور دیا جاتا ہے. اور جو اصل باتیں ہیں، جو اصل ایشوز ہیں، ان سے فوکس ہٹایا جاتا ہے کہ جیسے کہ دنیا بھر کی فکر ہے کہ کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، ہماری اکانومی کے مسائل ہیں، ہمارا اس پر دھیان نہیں ہے. لیکن ان باتوں پر بہت دھیان ہے کہ ہمیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، ہمارے جو ٹوپی پہنی ہے اور داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. تو یعنی اصل جو دیکھیں نا، اس کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پر اگر ایکسپوئر دیا جائے، یعنی صرف یہ نہیں کہ بھئی ایک خاص دائرہ کار میں رکھتے ہوئے، خاص علم میں رکھتے ہوئے ان کو آگاہی دی جائے، بلکہ ایک ایکسپوئر ہو، دنیا کے مسائل کے بارے میں ان کو بتایا جائے، سیاسیات کے متعلق، جیسے آپ نے کہا معاشیات کے متعلق دنیا کا ماحول کیا ہے اس بارے میں بتایا جائے. تو یہ جو ایکسپوئر ہے نا، یہ در حقیقت پھر انسان کو اپنے ذہن کے اور علم کے مطابق پھر انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو پھر کیٹاگرائز کرتا ہے، پریفرنسز جسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ پھر پریفر کرتا ہے کہ بھئی کون سا مسئلہ پہلے ہے، کون سا دوسرا ہے، کون سا تیسرا ہے. یہ اصل پھر جو معاملہ ہے اس کا تعلق پھر تعلیم کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اس کا تعلق پھر یہ ہے کہ جو تعلیم دین کی خاص طور پر دینے والے ہیں وہ کیا لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اصل
جو ایک دین کا خاص ایک مفہوم سمجھا گیا اور اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ نہیں، دین والے تو عقائد ہی پڑھا رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہی بتاتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ دیکھیے وہ عقائد، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ عقائد پڑھاتے ہیں، وہ فقہ پڑھاتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں کو، نوجوانوں کو جو فقہ تھی وہ اپنے زمانے میں ایک جدید علم تھا نا، ایک جدید قانون تھا، جدید علم تھا، اس وقت کی معاشرت سے اس کا تعلق تھا۔ اگر آج انہی نوجوانوں کو اگر آج کے زمانے کے مطابق تعلیم دی جائے تو وہ پھر ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو نہیں چھیڑیں گے کہ بھئی ٹوپی پہنی نماز کے وقت یا نہیں پہنی، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے یا نہیں، پھر ان مسئلوں کو وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ آپ نے بھی بات کی عقائد جو ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ عقائد کو ہی اصل میں اپنا مسئلہ مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہے نا۔ اچھا ہاں، یہ میں نہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر یہ عقیدہ نہیں ہے، نہیں یہ عقیدہ بالکل بالکل، آپ اس پہ ضرور بات کیجئے گا۔ جو شارک کا کنسرن ہے وہ اس پہ کہ یہ چیزیں عقائد کے اندر شامل ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل فروعی مسائل ہیں، ہمیں تو ابھی بتایا گیا۔ نہیں، یہ عقیدہ بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ فروعی مسائل میں ہوتی ہیں، ان پر علماء میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ان کی حکمت پر بھی بات کی جاتی ہے۔ اس وقت جو آپ کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کو چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان مسائل پر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم لینے والے ہیں ان کو بتایا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی سیکولر ایجوکیشن لے رہا ہے تو اس کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، اس کو دین کی تعلیم دی جائے۔ جو دین کی تعلیم لے رہا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کس دنیا میں اور اس وقت کس ایرا میں اور کس ایج میں آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ جو مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں ممکن ہے یہ کسی وقت ان کی بڑی اہمیت ہو، لیکن آج ان کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اب ان مسائل پر توجہ کریں کہ جو مسائل آج کے دور کے مطابق ہیں اور آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ بالکل صحیح ہے، یعنی یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ان چیزوں کو خاص طور پہ شامل کیا جانا چاہیے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ مانس صاحب، آپ سورہ کہف پہ آپ نے بات کی اور جو شارک کے سوالات تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا۔ آئی ہوپ کہ شارک آپ کے کچھ کنسرن جو ہیں وہ حل ہوئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے سوالات کا بھی۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔